الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين مؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد منا السلام۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس سائری کائنات کو بغیر کسی مشیر وزیر مددگار کے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ حکم سے کیا مطلب؟ حکم دیا کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ گئی، جس کو عام طور پر ہم کن فیکون کہتے ہیں۔ کن ہو جا، فیکون پس ہو گئی۔ جتنی چیزوں کی پیدائش ہے، جتنی چیزوں کی تخلیق ہے، ہماری طرح پہلے اس کا مٹیریل تلاش کر کے اور پھر جمع کر کے پھر اپنے ہاتھوں سے یا مشین سے اس کو بنایا گیا، ایسا قطعی نہیں ہوا۔ اللہ نے حکم دیا اور تیار ہو گئی۔ جہاں یہ آتا ہے 6 دنوں میں، تو ظاہر ہے جب سورج نہیں تھا تو دن کیسے؟ سورج نکلا تو دن شروع ہوا، سورج غروب ہوا تو دن کم ختم ہو گیا، اور پھر رات شروع ہو گئی، پھر سورج غروب ہوا، پھر دن۔ تو جب سورج تھا ہی نہیں تو دن کیسے؟ تو علماء نے لکھا ہے یہاں دن سے مراد وقفے ہیں، پیریڈز، وقفے ہیں۔ 6 وقفوں میں پیدا کیا، اور اسی لیے سمجھدار لوگوں نے یہاں سے یہ اصول وضع کیا ہے، بنایا ہے کہ قدرتی انداز، فطرتی انداز کام کرنے کا تدریجن ہے، تدریجن، تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی کسی کام کو کرتا ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے تن تنہا اس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد کارخانہ قدرت کو، اس نظام قدرت کو چھوڑ نہیں دیا۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فعال لما یرید، فاعل نہیں، فاعل کرنے والا، ارے سب کچھ خود ہی کرنے والے، مبالغہ ہے۔ لما یرید، جو چاہتے ہیں، اس میں ان کا کوئی مشیر نہیں ہے کہ کرنے سے پہلے مشورہ کرے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور اس میں کوئی وزیر مددگار بھی نہیں ہے کہ جی اللہ یہ چاہتے ہیں تو اب اللہ کے لیے میں یہ کام انجام دے دوں۔ نہیں، اللہ کا اپنا نظام قدرت ہے۔ کچھ چیزیں خود سے کرتے ہیں حکم سے، کچھ چیزوں کے لیے فرشتوں کا نظام بنا دیا، ان کو حکم دے دیا، کچھ چیزوں کو اسباب کے حوالے کر دیا، چھری کاٹے گی، آگ جلائے گی، پانی ڈبائے گا، یہ احکامات اسباب کو دے دیے گئے، اور یہ احکامات وہ اسباب پورے کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اس میں سے کسی وقت میں کسی کے لیے ان احکامات کو چھین لے۔ اب موسیٰ سمندر پر ہے تو سمندر سے ڈبانے کا حکم لے لیا گیا، اسماعیل چھری کے نیچے ہیں
اسماعیل تو چھری سے کاٹنے کا حکم لے لیا گیا، آگ ابراہیم آگ کے اندر ہے، آگ سے ابراہیم کو جلانے کا حکم واپس لے لیا گیا۔ لہذا یہ سوچنا کہ خود بخود کوئی چیز ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ساری کائنات اللہ کے حوالے ہے، اللہ کی ہے، اللہ اپنے اختیار اپنی قدرت سے اس کو چلا رہے ہیں۔ یوں کہو کہ اللہ نے اسباب کے پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ چھری کاٹتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے بندے اب کیا کرتے ہیں، میرے بندے اب کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بندوں کو امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ یہ اسباب میں لگیں گے تو پھر کیا یہ اسباب کے میں لگنے کی وجہ سے مسبب الاسباب کو، جس نے اسباب بنائے ہیں اور جس کے اسباب اس کے اختیار میں یہ سارے اسباب ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں یا رہنے یاد رکھتے ہیں؟ ملازمت مل گئی، یہاں سے مال ملے گا، لیکن ملازمت سبب ہے، مال اللہ کی طرف سے۔ بھول گئے، ملازمت کو سمجھنے لگے سب کچھ، تو سوچا میں تو اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، یہ آنے والا اگر اس سے کچھ رشوت لے لوں گا تو بڑا فائدہ ہوگا، لہذا اللہ کو بھول گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے مال، ملازمت سے نہیں مل رہا، تو پھر رشوت لینی شروع کر دی۔ دکان میں بیٹھے سوچا گاہک کو خراب مال دے دوں گا، کم مال دے دوں گا، پیسے زیادہ لے لوں گا، تو اس لیے کہ یہ دکان سے تو پل رہا ہوں، یہ بھول گیا کہ یہ دکان سبب ہے، اس دکان کے پیچھے اللہ ہے جو اس دکان سے نفع اور نقصان ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا وہ آدمی دل بھر کے جتنا مال کمانے کی خواہش ہو وہ غیر اخلاقی غیر قانونی انداز اختیار کرتا ہے۔ اچھا مال آ گیا تو سمجھتا ہے اس مال سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ بھول جاتا ہے کہ مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مال سبب ہے، مسئلے تو اللہ کے حکم سے حل ہوتے ہیں۔ لہذا کروڑوں کمانے والا اس وقت رو رہا ہے، میں 10 روپے 10,000 10 لاکھ نہیں کہہ رہا، کروڑوں کمانے والا بھی رو رہا ہے، اس لیے کہ مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مال تو سبب ہے اور مسئلے مسبب الاسباب سے حل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک چائے دانی رکھی ہوئی ہے، آپ اپنے کچن میں جائیں باورچی خانے میں اور چائے دانی میں سے ایک کپ میں چائے انڈیلے تو دیکھا اس میں سے تو پانی نکل رہا ہے۔ اب بے وقوف ہوگا وہ یہ سوچے کہ پانی کیوں نکل رہا ہے، یہ تو چائے دانی ہے، اس میں سے تو چائے نکلنی چاہیے۔ اور عقل مند کیا کہتا ہے، او ہو اس کا مطلب ہے چائے ختم ہو گئی، اس میں پانی رکھا گیا۔ گویا وہ سمجھ رہا ہے کہ چائے دانی خود کچھ نہیں ہے، چائے دانی میں رکھنے والے نے چائے رکھی ہے تو چائے نکلے گی، پانی رکھا ہے تو پانی نکلے گی۔ یہ عقل ہماری اللہ کے معاملے میں خراب ہو جاتی ہے۔ شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے چائے دانی ہے، اس میں سے چائے نکلے گی، لہذا ہم چائے دانی کو چمکاتے رہتے ہیں، چائے دانی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ چائے دانی کے اندر جو رکھنے والا ہے وہ ذات اللہ کی، اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس کی رضا کے مخالف چلتے ہیں، بلکہ مجھے اور آگے کہنے دیجئے، ہم اس کے باغیوں کی غلامی کرتے ہیں۔ دوستی تو بہت چھوڑ دیجئے، دوسری بات اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اسی لیے کہ یاد رکھو یہ کائنات ہماری ہے، ہم اس کو چلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، ابھی مکہ مکرمہ میں لوگ ہیں کچھ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا اس کو 6 سال گزر گئے ہیں، کچھ لوگ حبشہ جا چکے۔ معلوم ہوا کہ روم اور ایران والوں میں، فارس والوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ہماری طرح سوشل میڈیا نہیں تھا، صبح شام کی خبریں، اب یہ اب وہ اور افواہیں الگ،
اور بیانات کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے حق میں پیش کرنے کی کوششیں الگ، وہاں تو سیدھا سادہ معاملہ تھا۔ وہاں سے جو آدمی سفر کر کے آ گیا اس سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیا لڑائی ہو رہی ہے، کون جیتا، ابھی تو کہ لڑائی چل رہی ہے، کون ہارا، بھائی ابھی تو لڑائی چل رہی ہے۔ آنے جانے والے خبریں پہنچا دیا کرتے، خبر ملی کہ دونوں کی لڑائی ہے، اور یہ خبر کیا، یہ تو ایک عرصے سے لڑائیاں چلی رہی تھی، لیکن یعنی یہ سمجھو، تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ والا حصہ جو تھا ایران جو آج موجودہ ہے، یہ بہت بڑا حصہ فارس کا، اور تقریباً آدھی دنیا اس کے زیر اثر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چین، ہندوستان کی مختلف ریاستیں، یہ سب ان کے ماتحت تھیں۔ اگر کہیں کوئی راجہ بادشاہ تھا تو وہ بھی فارسیوں کا، ایرانیوں کا باجگزار تھا، ان کی بات پر چلنے والا تھا۔ جیسے آج میں اور آپ اپنے کاموں کے لیے امریکہ بہادر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی رضا کس میں ہے، اور وہ کہہ دے کہ بے شک یہ تمہارے نبی کا گستاخ ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو، چھیڑنا نہیں، تو ہم کہتے ہیں آئیے حضور، ہم ہیلی کاپٹر میں رکھ کے آپ کو دے دیں گے۔ اس سے یہ سمجھ لو کہ اس زمانے میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فارس آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، تو ایسے کرتا تھا۔ بقیہ آدھی دنیا وہ روم والوں کے پاس تھی۔ فارسی مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، رومی عیسائیوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ ان دونوں کی لڑائی، اور اس لڑائی میں ایک وقت ایسا آیا، یہ بھی سمجھو، روم کے عیسائی دو حصوں میں بٹے، ایک حصے کا دارالسلطنت بنا اٹلی، اور دوسرے حصے کا دارالسلطنت بنا قسطنطنیہ، استنبول، اور دونوں نے اپنے اپنے علاقوں کو بانٹ لیا۔ ادھر والے کا بادشاہ قیصر تھا، ہرقل، قیصر روم۔ ان عیسائیوں کی مختلف مسلکوں میں، فرقوں میں لڑائیاں جاری رہتی تھی، اس کی وجہ سے عیسائی سلطنت کمزور تھی۔ ایرانیوں نے موقع دیکھ کر ایک ساتھ بڑا حملہ کیا، اور ان کا ایک یہ والی طرف کا جو کیپٹل تھا قسطنطنیہ، اس کو قبضہ کر لیا اس کا۔ یہ جو بڑی لڑائی تھی، جس کے نتیجے میں استنبول پر قبضہ ہوا، فارسی مجوسی رومی عیسائیوں پر غالب آ گئے، تو مکہ مکرمہ میں جو بیچارے مسلمان پس رہے تھے، ان کی طبیعت پر بوجھ ہوا کہ یہ فارسی تو مشرک ہیں، مکہ کے کافروں کی طرح، اور رومی کچھ بھی ہیں، عیسائی تو ہیں، اہل کتاب تو ہیں۔ تو ایک فطری ہمدردی ان کی طرف تھی، اس کی وجہ سے دکھ ہوا۔ بعضوں کو جو دکھ ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیت نازل فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الف لام میم۔ یہ الف لام میم جب آ گیا نا، تو میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین تفسیر والے نے لکھا ہے الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعضوں نے اپنی طبیعت سے کچھ اس کے ترجمے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں واللہ اعلم، ہم یہ کر رہے ہیں اپنے جی سے، اللہ اصل جانتا ہے۔ الف لام میم تو میں یوں ترجمہ کر رہا ہوں، الف لام میم، میں اپنی ساری عقل ایک طرف کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے۔ آگے بتلائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کے آگے غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، ہار گئے، فی ادنی الارض ومن بعد غلبهم سیغلبون، یہ جو دونوں زمینیں والے نا برابر برابر، یہ رومی یہ عیسائی ایک ساتھ پڑوس ہے ان کا، جو آدھی دنیا کی بات کی، فی ادنی الارض ومن بعد غلبهم سیغلبون، یہ جو ہیں یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے فرما دیا فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنین، یہ اللہ کا حکم جو چلتا ہے، پہلے بھی وہی چلتا تھا، بعد میں بھی وہی چلے گا، یعنی ہم کہنے 4-5 سال کے کچھ چند سالوں کے بعد اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ وہ دن ہوگا جس دن مومنوں کو خوشی ہو جائے گی، ایمان والوں کو، کہ رومی غالب ہو گئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یقین کر لیا۔ اب مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں بعض جگہوں پر بحث، دیکھنا چند دنوں میں رومی غالب آ جائیں گے، وہ کہتے ہیں ابھی تو مغلوب ہوا، ابھی تو ہارے ہیں جنگ کو،
चंद दिनों में। करे नहीं, अल्लाह ने कहा है चंद दिनों में गालिब हो जाएंगे। हजरत अबू बकर और उबई बिन खल्फ के अंदर ऐसे ही बहस हो गई, और बहस के बाद हजरत अबू बकर ने कहा कि बहस के आखिर में कहा कि देखना 3 साल में गालिब हो जाएंगे। तो बाज़ों ने लिखा 4-5 साल का कहा। तो उसने कहा, उबई बिन खल्फ ने, अच्छा 3 साल में, 3 साल में अगर गालिब हो गए तो मैं तुमको 10 ऊंट दूंगा, और अगर गालिब नहीं हुए तो तुम्हें मुझे 20 ऊंट देने पड़ेंगे। शर्त लग गई। उस वक्त तक ये हराम नहीं था। शर्त, ये क़िमार जुए की एक किस्म है, शर्त नहीं लगानी चाहिए। डबल शर्त जो लगाते हैं ना, ये गलत है, ये हराम है। डबल शर्त, एक तरफा को कहे तुम ये काम करो तो मैं इनाम दूंगा, एक ही कहे कि ये करोगा तो मैं दूंगा वरना तुमको देना पड़ेगा। तो उस वक्त तक इसकी हुर्मत का हुक्म नहीं आया, ये बाद में आया। चाहे वो इज्तनिबू मिन रिस मिनल मैसरी वल अंसाब वल अज़लाम, तो हुक्म आ गया खमर, ये शराब और ये जुए, ये सब कुछ हराम है उस वक्त। ये बात की बात, अभी ये उस वक्त तक हुक्म नहीं आया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मान लिया, हो गया भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फरमाया फी बिअ सिनीन लिखा है, मैं तो ईमान लाया हूं इसके ऊपर। कहा नहीं, बिज़अ का मतलब चंद नहीं है, ये चंद जो है ये 3 से 9 साल, इसको चंद कहा जाता है। तो कहा फिर, कहा 7 साल की बात कर लो। गए 7 साल की बात करने के लिए उबई बिन खल्फ से, उसने कहा नहीं 7 साल की तो नहीं, तुमने 3 की कही थी। उन्होंने कहा अच्छा बढ़ा दो। तो ये वक्त 7 साल में अगर रूमी गालिब आ गए तो 100 ऊंट तुम दोगे, और अगर रूमी गालिब नहीं आए तो 100 ऊंट मैं दूंगा। बात ऐसी हो गई, और अल्लाह की शान, फिर ये लोग हिजरत कर गए। अभी वो 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, ये हिजरत कर गए। मैंने कहा 3 से 9 साल बिज़अ है, हिजरत कर गए हैं। हिजरत करके और जब जाने लगे तो, बल्कि जब लोग हिजरत कर रहे थे तो उसी वक्त उबई बिन खल्फ ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम तो जा रहे हो, तुम्हारी शर्त का क्या होगा? कहा मेरा बेटा तुम्हारी शर्त को पूरा करेगा। फिर मौका नहीं है, इसको हम नमाज के बाद इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। कोशिश करते हैं हम कि नमाज से पहले ही बातें मुकम्मल हो जाएं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अल्लाह ने 7 साल में मुसलमान ये वादा पूरा कर दिया, और वो मुबारक वक्त वो था जिस वक्त ये वादा पूरा किया है। उस वक्त ये मुबारक वक्त था जिस वक्त मुसलमान बदर के मैदान में जीत रहे थे, उधर रूमियों को अल्लाह ने गालिब कर दिया। लेकिन इसकी तफसील इंशाल्लाह जो रह गई है वो आप नमाज के बाद आपसे अर्ज कर देंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।